ابلیس بنی نوح انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ قیامت والے دن آدم کی اولاد کو ناکام کر دیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں وہ پیدا ہونے والا کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن وہ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا تھا۔ ابلیس نے بنی آدم کو تا قیامت گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے ساتھی اقربا اور اس کی اولادوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ پیارے دوستو، ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری عام کرتا ہے، کچھ شیاطین فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو کہ مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن ابلیس کے ان بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ پیارے دوستو، اس متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جو کہ کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جو کہ اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنی چال ڈال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اس بوڑھے نے کہا کہ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا پھر اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں ان دنوں چند برس کا بچہ تھا، لیکن بات سمجھ لیا کرتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال
لیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور عین نبیوں کے سردار عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سب قدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پیارے دوستو، پھر حامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پیارے دوستو، پھر اس جن نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی۔ پیارے دوستو، پھر حضور نے فرمایا کہ اے حامہ، تمہیں اگر کوئی بھی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ عرصہ کے بعد وفات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ جن اب زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں، یا پھر کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔